یہاں پہ میں آپ کو بلکہ اپنے گھر کی بتاتا ہوں. میری ماشاءاللہ بیٹی پیدا ہوئی 2020 میں. تو ایک ہی میری بیٹی ہے, 6 سال کے بعد اللہ نے دی وہ بھی. تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے ایک ایونٹ رکھا, پراپر ایونٹ, ایک 5 اسٹار ہوٹل میں 200-300 مہمان بلائے. تو ہمارے ایک بڑے پڑھے لکھے میرے والد صاحب کے دوست ہیں, انتہائی پڑھے لکھے, انہوں نے مجھے, ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے, تو میں نے جب انہیں بتایا کہ جی یہ 7ویں دن میں نے یہ رکھا ہے, کہتے یار یہ تو لڑکوں کے لیے رکھے جاتے ہیں اس طرح کے ایونٹ. تو میں کافی ناراض ہوا, لیکن میں ان کے سامنے بول نہیں سکا. والد صاحب کے دوست سے میں خاموش ہو گیا. مجھے بہت تکلیف پہنچی کہ یار کیوں لڑکوں کے لیے, بیٹی کے لیے آپ کیوں نہیں ایونٹ رکھ سکتے؟ تو میں نے تو اپنی بیٹی کو, مجھے بیٹوں سے بڑھ کے, میرا بیٹا نہیں لیکن مجھے تو وہ لگتا ہے کہ وہ بیٹوں سے بھی بڑھ کے ہوگی. میں اس جملے سے بھی ایگری نہیں کرتا ایکچولی. اچھا, میں بیٹے کو بیٹی کا معیار بناؤں ہی کیوں؟ لوگ کبھی کہتے ہیں نا یار تمہاری بیٹی سے بیٹے کی طرح پیار کرتے ہو, میں کہتا ہوں میں نہیں کرتا, میں اس کو بیٹی کی طرح پیار کرتا ہوں. میرا بیٹا کیوں اس کے لیے معیار بنے؟ کبھی آپ نے میرے بیٹے کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے ہو بیکاز یو تھنک بیٹی جو لیس ہوتی ہے اور بیٹا زیادہ ہوتا ہے. یہ تو اسلام ریکگنائز نہیں کرتا. معاشرے میں ایسا ہے, معاشرے میں بالکل. سوال سے ابھی ہم بات کرتے تھے ڈومیسٹک وائلنس پہ. ڈومیسٹک وائلنس کی ایکچولی تعریف کیا ہے؟ یعنی ہر بندے کی اپنی اپنی ہے نا. کسی کے لیے بات کرنا بھی ڈومیسٹک وائلنس ہے, ہاتھ اٹھانا ڈومیسٹک وائلنس ہے. اور اگر ہم اس کو اسلام سے ریلیٹ کریں, اسلام میں کچھ معاملات میں کسی حد تک ایک لمٹ دی گئی ہے, لیکن ویسٹ کے اندر وہ بالکل بھی نہیں ہے. تو پاکستان میں آپ کتنی دیکھتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس, اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ اسلام نے کچھ معاملات میں نہیں دی, صرف ایک معاملے میں دی ہے, اور وہ ویسٹ میں. اتنا اسلام نے البتہ اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا ہے, ویسٹ نے تو اس پہ کوئی رولنگ نہیں دی ہے. وہ ایک معاملہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی بیوی وہ فحاشی کرتی ہے, کھلے عام بے حیائی کرتی ہے, تو اسلام نے اس کا ایک پروگریسو ماڈل دیا ہے کہ اس سے بات کرو, بستر جدا کرو. اور اس کے بعد پھر آگے وہ بھی آیت کی اینڈ کے, اس کو اگر آپ دیکھیں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کے جو ترجمہ ہے وہاں پہ, وہ اس کا اسپیکٹرم کے ایک اینڈ پہ بنتا ہے کہ تم رستہ بچھا دو یعنی, اور دوسرا یہ ہے کہ تم اس کو مارو. اس کے درمیان کئی اس میں ویریشنس پائی جاتی ہیں. تو میں جو ایکسٹریم اینڈ ہے اس کا, لیٹس ٹیک دیٹ کہ اس کو مارو. تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایک عورت ہے جو تمہارا بیڈ شیئر کر رہی ہے کسی اور مرد کے ساتھ, مارنا نہیں اسے, بات کرو اس سے. پھر بھی نہیں اگر سدھرتی, بیڈ جدا کر دو. اس دوران اس عورت کے پاس آپشن ہے کہ وہ خلا لے کے تمہاری زندگی سے نکل سکتی ہے. وہ نکلتی بھی نہیں ہے, وہ حرام کاری چھوڑتی بھی نہیں ہے, اور وہ تمہاری بات مانتی بھی نہیں ہے. تیسرے سٹیپ پہ ہے کہ تمہارا پھر یہ جیسچر آف ایکسٹریم ڈسپلیجر ہے کہ اب اگر تم اسے مار رہے ہو تو جو چوتھا سٹیپ ہے وہ بتا رہے ہو کہ اس کے آگے طلاق ہے, میری بس ہو گئی ہے. اسلام نے صرف اس ایک معاملے میں, ایک معاملے میں, باقی کسی جگہ پہ کوئی کہو کہ آپ مار سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ویسٹ کی روشنی میں اس چیز کی وہ بات کرتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ویسٹ نے تو اس چیز کو ریگولیٹ نہیں کیا کہ اگر کسی کی بیوی آرام کاری کر رہی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے. چونکہ ویسٹ نے اس کو نہیں ایڈریس کیا, تو یہی وجہ ہے کہ صرف یو کے میں ہر ہفتے آن ایوریج 2 خواتین کا قتل ہوتا ہے, صاحب کا ہسبینڈ یا صاحب کا بوائے فرینڈ کے ہاتھوں کہ تم نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی تھی. اگر یہ تشدد کی ہے نا, دیکھیں دیر از اے ڈفرنس بٹوین چسٹائزمنٹ اینڈ وائلنس. تشدد اور تعذیب میں فرق ہوتا ہے. اگر اسلام تشدد کی بات کرتا تو اسلام کہتا کہ جس نے تمہارا بیڈ کسی اور کے ساتھ شیئر کر رہی ہے جا کے مارو اسے, کیونکہ آپ جذبات میں آ کے کام کر رہے ہیں. اسلام اس کا ریشنل پروسیس دیتا ہے کہ سب سے پہلے بات کرو اس سے. اور ساتھ اگلی بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ جا کے اگر وہ رک جاتی ہے نا, آپ بہانہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتے اس کو دوبارہ تانا دینے کا. یو کین ناٹ ڈو اٹ. زندگی بھر آپ نے ریمائنڈ بھی نہیں کرانا اس کو کہ تم نے یہ کام بھی کیا تھا. یہ ایک تادیب کی بات ہے, اور اس دوران کسی بھی عورت کسی بھی سٹیج پہ سے خلا لے کے جدا بھی ہو سکتی ہے اگر چاہے تو. تو یہ کچھ معاملات والی بھی بس کچھ ون کے صرف ایک معاملے میں ایک ایکسیپشن ہے. باقی ڈومیسٹک وائلنس دیکھیں ایک بہرحال دنیا میں ایک ایشو ہے, ہمارے معاشرے میں ایک ایشو ہے. خواتین کو مارا جاتا ہے, دیر از نو ریزن ٹو ڈینائی دیٹ, لیکن وہ غیر اسلامی ہے, وہ حرام ہے. دیر از ایبسلیوٹلی نتھنگ ان اسلام جو آپ کو الاؤ کرتا ہو ایون ریموٹلی کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. وہ ایک معاشرتی چیز ہے, وہ دنیا بھر میں ہوتی ہے. ابھی میرا ایک ویڈیو بھی ایک آپ کو شاید میرے کسی پیج پہ مل جائے کہ جس میں انالیسس تھے کہ کرونا کے دوران ویسٹ میں جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بڑھے, کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس نہ بڑھا ہو. پیپل ڈو اٹ. ڈز دیٹ جسٹیفائی کہ ویسٹ میں ہو رہا ہے تو چلو ہمارا بھی ہو رہا ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جنرل پرابلم ہے, وہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس کے لیے ویسٹ کے سولوشنز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اپنے سولوشنز موجود ہیں. عورت جو ہے وہ ایسے مرد کے ساتھ نہ رہے, اس پہ کیس کر سکتی ہے. شور, وہ تو
یعنی سولوشنز ڈومیسٹکلی اویلیبل ہیں، تو ہمیں پھر کسی اور چیز کو معیار بنا کے اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے.